بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کورس کے تیسرے درس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس درس کو غور سے سننے کے بعد آپ طواف کرنے والے کی شرائط کو جان لیں گے، طواف کے واجبات، مستحبات اور مکروہات سے واقف ہوں گے، اور طواف کے دوران جو احتیاطی تدابیر ہم نے اپنانی ہیں آپ ان کو جان لیں گے۔ عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھنے کے بعد دوسرا عمل طواف کرنا ہوتا ہے، جسے ہم دوسرے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ جب حاجی احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے خانہ خدا کے گرد چکر اور طواف کرنا ہوتا ہے۔ طواف کرنے والے کے لیے کچھ خاص شرائط اور ضوابط ہیں۔ طواف کے کچھ واجبات، مستحبات اور مکروہات ہیں جنہیں ہم بیان کریں گے۔ جسم اور لباس کا پاک ہونا۔ طواف کئی پہلوؤں سے نماز کی طرح ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ طواف کرنے والے کا جسم اور لباس پاک ہونا چاہیے، اور اسپیشلی طواف کرنے والے کا لباس، اس میں وہی شرائط ہونی چاہیے جو ایک نماز گزار کے لباس کے شرائط ہیں، جیسے لباس کا غصبی نہ ہونا، لباس کا مباح ہونا وغیرہ۔ طواف کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ حالت وضو میں ہو اور اس پر غسل واجب نہ ہو۔ اگر غسل یا وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو طواف کرنے والا تیمم کرے، اور طواف عمرہ یا طواف حج وضو کے بغیر باطل ہے۔ اور حیض کی حالت میں خواتین پاک ہونے، غسل کرنے اور بعد میں طواف کرنے کا انتظار کریں۔ طواف کرنے والوں کو اتنا ہی جسم چھپانا چاہیے جو نماز کی حالت میں واجب ہے۔ لڑکوں اور مردوں کے لیے ختنہ شدہ ہونا واجب ہے، اور ختنہ کے بغیر طواف صحیح نہیں۔ طواف اور عمرہ کے دیگر اعمال عبادات میں سے ہیں، لہٰذا اس عمل کو انجام دیتے وقت انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس عبادت کو یا اس طواف کو انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں قربتاً الی اللہ، اور اللہ کی رضا کی خاطر میں اس طواف کو انجام دے رہا ہوں۔ اب ہم طواف کے واجبات کو بیان کریں گے کہ طواف میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے اس گوشے سے شروع ہونا چاہیے جہاں پر حجر الاسود واقع ہے، جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل پاس موجود ہے۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو زمین سے تقریباً 1.5 میٹر کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے، اور اب چاندی کے فریم سے اسے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ کعبہ کے ہر گوشے کو رکن کہا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر ان گوشوں کو ارکان کعبہ کہا جاتا ہے۔ طواف کی گردشی ترتیب کے مطابق ان کے نام یہ ہیں: رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ طواف کا آغاز اور طواف کا اختتام حجر اسود پر ہوتا ہے، یعنی طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد طواف کا اختتام حجر الاسود پر ہوگا، اور اس مقدار سے کم اور زیادہ کرنا درست نہیں۔ البتہ اس معاملے میں زیادہ سختی کرنا صحیح نہیں، اور اگر عرفی حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ شخص حجر الاسود کے سامنے ہے تو یہ صحیح ہے۔ طواف کے آغاز، طواف کے اختتام اور ہر چکر کے اختتام پہ حجر الاسود کے سامنے کھڑا ہونا واجب نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب انسان حجر الاسود کے پاس پہنچ جائے تو اپنے ہاتھ کو حجر الاسود کی طرف بلند کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کا بوسہ لے۔ طواف مکمل طور پر 7 چکروں پر مشتمل ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اور ہر چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کا انسان کے بائیں سمت اور بائیں جانب ہونا واجب ہے، لہٰذا انسان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا اپنی پیٹھ کر کے نہیں چل سکتا۔ ہرچند طواف کے دوران دائیں بائیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس وقت تک جب تک انسان کا بایاں بازو خانہ کعبہ سے نہ ہٹ جائے۔ اکثر مراجع جیسے آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ طواف خانہ کعبہ کے اطراف میں وہاں تک کیا جا سکتا ہے جہاں پر عرفاً لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ ہرچند بعض مراجع یہ فرماتے ہیں کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہونا چاہیے۔
طواف کرنے والے کو ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا چاہیے اور ہجر اسماعیل کے اندر طواف کے دوران جانا صحیح نہیں۔ ہجر اسماعیل وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار سے آدھے دائرے کی دیوار تک واقع ہے، جس کی چوڑائی تقریباً 10 میٹر ہے اور یہ رکن عراقی سے رکن شامی تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وہی سمت ہے جہاں پر خانہ کعبہ کا پرنالہ نصب ہے۔ طواف کے لیے بیان کردہ شرائط اور واجبات کے علاوہ کچھ اور آداب بھی ہیں جو مستحبات اور مکروہات ہیں، جن کے خیال رکھنے سے طواف کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ طواف کے دوران بعض چیزیں مستحب ہیں جن کو انجام دینے سے طواف کے اثر میں اور طواف کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، چاہے انسان قرآن ہاتھ میں تام کر تلاوت کرے یا حفظ سے کسی سورے کو پڑھے۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر انجام دینا، انسان مختلف اللہ کے اذکار کو انجام دے سکتا ہے۔ طواف کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی دعا کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آرامش اور سکون کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ انسان طواف کو انجام دے کہ انسان کی توجہ اس طواف پر رہے، اور اس کے علاوہ حجر الاسود سے استعلام کرنا، یعنی حجر الاسود کے سامنے پہنچ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر اس ہاتھ کو چومنا مستحب ہے۔ طواف کے دوران بعض امور اور بعض کام مکروہ ہیں جن سے طواف کے اثر میں اور طواف کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ ان امور میں سے ایک ہنسنا، کھانا پینا، شاعری کرنا، بات کرنا اور حجر الاسود کے دیوار کو ہاتھ لگانا ہے۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک ہجر اسماعیل کی دیوار کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور بعض فقہا اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اگرچہ طواف مختلف پہلوؤں سے نماز کی طرح ہے، لیکن نماز اور طواف میں بعض فرق بھی موجود ہیں۔ ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ نماز کے دوران کھانے پینے سے، بات کرنے سے، ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ طواف کے دوران یہ امور مکروہ ہیں۔ طواف شروع کرتے وقت آپ حجر الاسود کے سامنے ڈائریکٹ ہجوم میں داخل نہ ہوں، بلکہ کوئی خالی جگہ ڈھونڈ کر آپ ہجوم میں داخل ہو جائیں اور آہستہ آہستہ چلتے رہیں یہاں تک کہ آپ حجر الاسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ جو ہی آپ حجر الاسود کے سامنے پہنچ جائیں گے، وہیں سے نیت کر کے اپنے طواف کا آغاز کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد بھی آپ سیدھا حجر الاسود کے سامنے سے آپ ہجوم سے خارج نہ ہوں، بلکہ کوئی آرام دہ جگہ ڈھونڈ کر وہاں سے آپ ہجوم سے خارج ہو جائیں۔ طواف کے دوران آپ خانہ کعبہ کو چومنے یا اس کے پردے کو چومنے یا حجر الاسود کو بوسہ دینے کے لیے نہ رکیں تاکہ آپ کے طواف میں خلل پیدا نہ ہو۔ طواف کے دوران جلدی نہ کریں اور دوسروں کو دھکا نہ دیں۔ آہستگی اور آرامش کے ساتھ طواف کرتے رہیں تاکہ آپ سکون اور آرامش کے ساتھ اپنا طواف مکمل کر سکیں۔ اگر مجمع نے آپ کو دھکا دیا یا آپ کچھ تیز چلے یا آپ کو شک ہوا کہ آپ بے اختیار چلے ہیں، تو اس سے آپ کے طواف میں کوئی خلل وارد نہیں ہوگی۔ بزرگ، خواتین اور بیمار طواف کے لیے اس وقت کا انتخاب کریں جب رش کم ہو، تاکہ آپ آسانی سے اور آرامش اور سکون کے ساتھ اپنا طواف انجام دے سکیں۔ آج کے اس درس کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔